نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں گفتگو۔ موضوع ہے اردو مرثیے میں فطرت نگاری۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز محقق، ادیب، دانشور، ناول نگار اور استاد پروفیسر سید مجاور حسین رضوی، سابق صدر شعبہ اردو، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں یونیورسٹی کی جانب سے آج کی اس نشست میں شرکت کے لیے آپ کا صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے ناظرین کو جو بیشتر طلباء ہیں اور میں ان کی نمائندگی یہاں کرنے کے لیے موجود ہوں، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مرثیے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، یہاں 4-5 باتیں بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ جی، ظاہر ہے کہ طالب علم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ مرثیے کا لفظ رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی وصف میت کے ہیں۔ جی، تو کسی میت کی تعریف اگر کی جائے یا بیان کیا جائے، اس پر جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں دراصل میت کی تعریف ہی کی جاتی ہے، تو اسے مرثیہ کہنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کی ادبی تاریخ میں حالانکہ لوگوں نے شخصی مرثیے کی ایک نئی صنف قرار دینے کی کوشش کی اور بعض لوگوں نے لکھا بھی، لیکن میں اسے تعزیتی نظم کہتا ہوں۔ جی، صاف بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر چکبست نے گوپال کرشن گوکھلے یا بال گنگادھر تلک پر یا مولانا محمد علی پر ہمارے جوش ملی آبادی نے نظم لکھی تو میں اسے تعزیتی نظم کہوں گا۔ جی، وہ مرثیہ نہیں ہے۔ جی، اقبال نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں جو نظم لکھی وہ تعزیتی نظم ہے، مرثیہ نہیں۔ جی، اب مرثیے کا اطلاق صرف ان نظموں پر ہوگا جی، جو واقعات کربلا بالخصوص اور محمد و آل محمد کے مصائب کے بیان پر ہو۔ جی، دیکھیں، میں نے یہاں پر یہ دوسرا حصہ اس لیے لگا دیا جی، کہ بعض بہت مشہور اور کامیاب مرثیے واقعات کربلا کے بعد کے ہیں۔ جی، اور مرزا دبیر کا ایک مرثیہ ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، اس کا ذکر قرۃ العین حضرت نے بھی کیا ہے۔ جی، تو یا جب حرم قلعہ شیریں کے برابر آئے، یہ مرثیے کربلا کے واقعات کے بعد کے ہیں۔ جی، تو پہلی بات یہ طے ہوئی کہ ہم مرثیے سے مراد لیتے ہیں محمد و آل محمد کے خانواد سے متعلق افراد کے مصائب کا ذکر، کربلا کے حوالے سے۔ کربلا کے خصوصی حوالے جی، سے۔ دوسری بات، جب ہم مرثیہ کہتے ہیں تو یہاں میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جی، اپنے ساتھ لے چلنا چاہتا ہوں مولانا حالی کے پاس، کہ شاعر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو واقعہ ہو، ان کی لفظیں ذرا سا ٹیڑھی ہیں، کہ نفس الامر میں اگر واقع ہے تو وہی حقیقت ہے، بلکہ شاعر کے اندیے، عقیدے یا خیال میں جو شے ہے وہ حقیقت ہے۔ یہ حالی کا خیال ہے، جی، میں اس سے متفق ہوں۔ مرثیہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہب کے ایک واقعے سے متعلق ہے، جی، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی نے پیراڈائز لاسٹ کو مذہبی کہا ہو، حالانکہ اس میں عیسوی مذہب کے مطابق لکھا گیا ہے۔ جی، یا ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی کو کہا گیا ہو کہ صاحب یہ تو مذہبی ہے، اس لیے کہ اس میں بہرحال ڈانٹے نے، جس کو میں
جی چاہتا ہے کم وقت کہنے کا، لیکن نہیں کہوں گا کہ اس نے مذہب اسلام پہ ناروا حملے بھی کیے ہیں، تو کیے ہوں گے، لیکن یہ مذہبی اصناف نہیں ہیں۔ اسی طرح سے مرثیہ بھی مذہبی صنف نہیں ہے، لیکن عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ عقائد سے تعلق رکھتی ہے، تو عقائد سے تعلق رکھنے والی ایک تہذیبی صنف سخن جی کو ہم مرثیہ کہیں گے۔ یہ تو مرثیے کی تعریف ہوئی۔ اور دیکھیے جب ہم تہذیبی صنف سخن کہتے ہیں تو اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ تہذیب اپنے ساتھ تاریخ رکھتی ہے، معاشرہ رکھتی ہے، سماجی علوم سے واقفیت رکھتی ہے، انسانی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے، ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ لباس اور لباس میں بھی جو مرثیہ نگار تھے، خصوصاً میر انیس کے ٹوپی کے لیے، یہاں آپ کے حیدرآباد میں جب آئے تھے انہوں نے خود لکھا ہے خط میں کہ کافی تضییع اوقات ہوئی، لیکن بہرحال نصف ساعت ٹوپی کے درست کرنے میں صرف ہو گئی۔ تو ایک لباس بھی ضروری تھا، اس لباس کی رعایت سے مرثیہ نگار خاں ممبر پر جاتا تھا، احترام۔ تو یہ تہذیبی صنف سخن ہے۔ اب آئیے ایک منٹ فطرت والی بات۔ اب فطرت کی تعریف بہت مشکل ہے، لیکن میں چونکہ طالب علم ہوں اور آپ تو خیر مجھ سے بہتر ہی جانتے ہیں، لیکن کہنا تو ہے ہی ہے کہ ہر وہ چیز جو ماورائے انسان ہے وہ فطرت میں شامل ہے، مگر ماورائے انسان گھوڑا، بیل، بکری، بھینس تو یہ سب فطرت نہیں ہیں۔ جو ہم کلام اور عموماً فطرت میں دریا، پہاڑ، درخت، یہ سب جو ہم کلام ہونے کی صلاحیت سے محروم ہیں، یعنی نطق نہیں رکھتے، وہ فطرت میں شامل ہیں۔ یہ اتنی تعریف جب ہو گئی تو اب ہم آتے ہیں میدان کربلا میں۔ اور جب میدان کربلا میں آتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب تک ہم نے شعراء کو دیکھا تھا۔ مجھے تو خیر انگریزی نہیں آتی، انگریزی کیا کچھ بھی نہیں آتا، آپ جانتے ہی ہیں، لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہمارے انگریزی کے شاعر فطرت کو انسان سے بے نیاز سمجھتے تھے۔ ہمارے میتھیو آرنلڈ صاحب رستم و سہراب میں آخر میں ختم کرتے ہیں، men may come and men may go but I go on forever۔ دریا بہتا رہے گا، آدمی آتے رہیں گے، آدمی سے فطرت بے نیاز ہے۔ مرثیے میں ایسا نہیں ہے، وہ میں بھی عرض کروں گا۔ تو اردو شاعری کی تاریخ میں فطرت سے وابستگی شروع ہو جاتی ہے دکنی سے ہی، اور خاص طور سے پھول بن یاد آ گئی مثنوی، جس میں فطرت ہے، بھرپور ہے، خود مشتری میں بھی ہے، لیکن جس انداز سے شمالی ہند کے بعض شعراء کے ہاں فطرت ہے، فطرت نگاری ہے، وہ اپنی جگہ اہم ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مرثیے سے الگ ہٹ کے بھی فطرت نگاری ہے، اور خاص طور سے مشہور مرثیہ نگار ہیں میر انیس، جن کا میں ابھی ذکر بھی کروں گا آپ سے۔ ان کے دادا کے یہاں یعنی میر حسن کے یہاں یعنی مثنوی سیر البیان میں فطرت نگاری کے بڑے خوبصورت مناظر ہیں، اور آپ کے طالب علموں کو
تو پورا حصہ یاد ہوگا، وہ سنسان جنگل، وہ نورے قمر، براقصہ، ہر طرف دشت و در. تو یہ پہلو میر انیس کو بھی وراثت میں ملا تھا. اور شعری وراثت دو چیزیں سمجھا دیتی ہے، ایک روایت کا تسلسل اور دوسرے جو استعاراتی نظام ہے اس کو برتنے کا سلیقہ. تو جو میر حسن سے وراثت ملی میر انیس کو، اس میں وہ تسلسل بھی تھا، اور دوسرے یہ کہ یہ پہلو بھی تھا کہ کس طرح سے استعارے وضع کیے جائیں. مرثیے میں جیسا میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، مرثیے میں فطرت انسان سے بے نیاز نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ضمناً عرض کر دینا ہے کہ مثلا جوش کے ہاں فطرت مجسم شکل میں دکھائی دے گی، تجسیم اور تشخیص. نظر جھکائے عروج سے فطرت جبی سے افشاں چھڑا رہی ہے، ایک دلہن کی شکل میں دکھائی دے گئی. اقبال کے ہاں ہے، مگر وہ بس اتنا ہی ہے کہ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا میں نظر ہے. تو فطرت کو ہم دو اقسام میں رکھ سکتے ہیں، ایک متحرک، ایک مجسم. ہاں، کیا اچھی بات آپ نے مجھے متوجہ کیا. اور انیس کے یہاں یا مرثیہ نگار کے یہاں، ان لوگوں کے یہاں بھی فطرت متحرک ہے، لیکن انسان سے وابستہ نہیں. انیس کے یہاں فطرت اپنے سے برتر انسان کی تابع اور غلام ہے. اب ایک بند سنیے. وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار. بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار. خواہاں تھے نخل گلشن زہرا، جو آب کے شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. تو یہاں دیکھیے شبنم بے نیاز نہیں ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ نخل گلشن زہرا بے آب ہیں، تو وہ گلوں کے ساغر میں شبنم حاضر ہو گئی. فطرت نگاری میں استعارات کو بہت زیادہ اہمیت یہاں پر دی گئی ہے. جی ہاں. تو یہاں پر ایک چیز اور عرض کرنا ہے. اب جیسے یہ نہ ہو کہ آپ تھوڑی دیر میں پھر مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ صاحب یہ تو آپ نے ایک صبح کا منظر پیش کیا. نہیں، دیکھیے کہتا ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی. فطرت اور انسان کا رشتہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو وہ آپ مرثیوں میں سمجھ سکتے ہیں. ایک منظر صرف اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ معلوم ہو کہ گویا مرثیہ صرف انیس نے ہی لکھا تھا. ڈوبتے جاتے تھے دریائے فلک میں تارے، اوس تھی نور کے یا چھوٹتے تھے فوارے. ہم تن محب تھے اس دشت کے طائر سارے، نخل ہلنے لگے جب مرغ چمن چہکارے. نرمیاں سبزے نوخیز کی تھیں خاروں میں، بلبلیں پھول لیے پھرتی تھیں منقاروں میں. کلیم الدین نے کہا یہ منظر تو سوئٹزرلینڈ اور کشمیر میں بھی نہ ملے گا. ریگزار کربلا میں کہاں سے آ گیا؟ ایک اعتراض ہے. انہوں نے کہا کہ یہ منظر تو صحیح ہے کہ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے جانور
جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، خسخانہ میجا سے نکلتی نہ تھی نظر، مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ حابلے پائے نگاہ میں۔ کہا کہ مبالغہ ضرور ہے لیکن مبالغہ ممدوح ہے، یعنی اچھا مبالغہ ہے، اس لیے کہ واقعی گرمی اگر تیز ہوتی ہے تو آنکھیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ چھالے پڑ گئے۔ مبالغہ جائز ہے لیکن غلو کی حد تک نہیں۔ ہاں، غلو کی حد تک نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اور مبالغے میں بھی آپ نے چونکہ متوجہ ہی کر دیا اس طرف، تو یہ عرض کر دوں کہ مبالغہ حسن کلام کا زیور ہے۔ اس کا عقیدے سے بھی بہت تعلق ہوگا۔ عقیدے سے بھی تعلق ہے، لیکن شعر میں جہاں کہیں بھی مبالغہ ہے، دیکھیں کبھی کبھی کوئی بات آپ کو ذہن نشین کرانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیں جلدی مجھے جانا ہے، تو ذرا جلدی میں میری مراد ہے کہ 1 گھنٹہ، لیکن میں کہوں گا بس دیکھیں چند لمحے کی فرصت ہے میرے پاس۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو جتنا جلدی ممکن ہو ایک بات ذہن نشین کرانے کے لیے ہم کو مبالغے کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بس یہی اگر اپنی حد سے متجاوز کر جائے تو پھر یہ مبالغہ مذموم ہے، اور اگر یہ حد کے اندر ہے تو مبالغہ ممدوح ہے۔ عقیدے سے اس کا تعلق بس اسی حد تک ہے جہاں تک کہ ہم اپنے عقیدے کی روشنی میں کسی منظر کی تصویر کشی کریں۔ یہاں میں غلو کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ شاعر نے ایک جگہ کہا ہے کہ ایک دن میں جو رویا از برائے امتحان، ایک دن میں جو رویا از برائے امتحان، 100 سمندر 60 نالے 8 دریا بہہ گئے۔ تو یہ انسانی ذہن اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو ویسے ہی اگر مرثیے میں جب عقیدہ شامل ہو جاتا ہے تو ایسے میں جو انسانی ذہن ہے، عقیدہ اگر اس کا نہیں ہے تو وہ اس کو کس طرح سے قبول کرے گا؟ دیکھیے اگر اس طرح کا مبالغہ مرثیے میں ہوتا تو یقیناً مضحکہ کا خیز ہوتا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب تک کی تحقیق کے مطابق میر انیس کے 419 اور مرزا صاحب کے تقریباً 450 مرثیے دستیاب ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کسی میں یہ جو 7 سمندر اور 9 وہ اور 60 دریا اور 8 نالا، تو یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ان کے یہاں مبالغہ یہ ہے کہ مثلا رجز میں وہ کہیں گے کہ طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، رکھ دوں زمین میں چیر کے ڈھالا آفتاب کی، مگر یہ مبالغہ نہیں ہے۔ یہ تو اس کے عقیدے کا اظہار ہے کہ امام عالی مقام اس مرتبے اور منصب پہ فائز ہیں جہاں پوری کائنات زیر نگی ہے۔ یا مقابلے میں آتا ہے کوئی تو وہ کہتا ہے کہ گیتی کی چاردانگ میں برپا ہے میرا شور، پنجے سے میں نے توڑ دیے سرکشوں کے زور، سیمور وہ کوئل وہ بڑے پچھائی پائے مور، بہرام ڈر سے کانپ رہا ہے یعنی کور، یہاں زال کی ہے کچھ نہ حقیقت نہ گیو کی، تسمے سے باندھ لاتا ہوں گردن کو دیو کی۔ فرمایا آپ نے یہ ٹال لی ہے کیا ضرور، چپ رہ کہ تجھ کو پس نہ کر دے تیرا غرور۔ آپ اپنی مدح واہر کم ظرف و بے شعور، تیرا نہیں یہ فہم غلط بھی کا ہے قصور، دعویٰ کوئی درست نہیں بے دلیل کے، جوہر کے جیب کھلتے ہیں تیرے اصیل کے۔ تو اگر کسی نے مبالغہ کیا ہے تو شاعر ناشر کی حیثیت سے امام کی زبان سے اس مبالغے کی اصلاح بھی کر دیتا ہے۔ تو میں پھر لوٹ کے آیا کہ یہ فطرت نگاری جو ہم کو مراسی میں ملتی ہے، یہ فطرت نگاری
کلیم الدین احمد کے اس اعتراض کی روشنی میں تھوڑا سا محل نظر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ سکندر باغ، قیصر باغ، چار باغ، عالم باغ، لکھنؤ باغوں کا شہر تھا، میر انیس کیا کرتے؟ جی، وہ اپنے طور پر مجبور تھے اس منظر کو پیش کرنے کے لیے۔ جی، دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب وہ دراصل قصہ یہ ہے کہ ہر واقعہ اپنا ایک پس منظر رکھتا ہے۔ امام عالی مقام میدان کربلا میں 3 دن کی پیاس کی شدت سے شدید گرمی میں جہاد فرما رہے تھے۔ اس کے پس منظر، اس واقعے کے منظرنامے کو ابھارنے کے لیے یہ پس منظر ضروری تھا۔ تو جتنے بھی مرثیہ نگار رہے ہیں انہوں نے فطرت نگاری کو مربوط کیا ہے تمثیل سے بالواسطہ طور پر۔ ہاں، تو لیکن وہی میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایسا جو آپ فرما رہے ہیں یہ ایک جواب ہے، اور بے شک آپ نے پڑھ کے ہی یہ جواب لکھا ہوگا۔ یہ جواب ہمارے مسعود صاحب کا ہے، مسعود سندھوی ادیب کا، اور انہوں نے یہی جواب دیا ہے۔ جی، اور بڑی خوبصورت بات ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں ان پہ اعتراض کر سکوں، لیکن دیکھیے اپنے طور سے سوچنے کا حق تو سب کو ہے نا۔ جی، تو میں ان سے اختلاف نہیں کرتا، میں آپ سے بھی اختلاف نہیں کر رہا ہوں، بالواسطہ طور پہ اس کا تعلق تمثیل سے ہے، جی، ڈرامائی عناصر سے ہے۔ جی، جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی منظر کی پیشکش کریں گے تو ایک پس منظر ہوگا، بالکل صحیح ہے، لیکن یہی پس منظر کیوں؟ یہ سوال جب مجھے کھٹکا تو میں نے ایک مرتبہ اپنے ذہن سے کہا کہ بھائی تو کچھ میری مدد کر، تو اس نے کہا جاؤ اپنے عقیدے سے گفتگو کرو۔ تو میں نے اپنے عقیدے سے گفتگو کی تو مجھے یہ یاد آیا کہ جب میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں تو اس میں جگہ جگہ لفظ جنت آتا ہے، اور جنت کے معنی باغ کے ہیں، اور میں نے یہ حدیث شریف پڑھی کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جو جنت یعنی باغ کا مالک ہے جب کسی جگہ آئے گا، آپ یہاں کسی بڑے مرتبے پہ فائز ہیں ماشاءاللہ، تو جب آپ جائیں گے تو انگریزی زبان آپ کی بتائی ہوئی جو مجھے آتی ہے، آپ کا پیرا فرنیلیا آپ کے ساتھ جاتا ہے نا، عملہ اہلکار یہ سب جتنی چیزیں ہیں آپ کی۔ اب یہ دیکھیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لگا دیے گئے ہیں گلدستے، تو یہ اس لیے ہیں کہ ہمارا حق تصرف ان پر ہے، یہ ہمارے مطیع و فرما بردار ہیں۔ امام عالی مقام جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت کے معنی باغ کے ہیں۔ امام گئے تو وہاں باغ گیا، منصب سے تعلق ہو گیا، منصب سے تعلق ہو گیا، ان کے منصب کی وجہ سے یہ مناظر آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ میر انیس اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، وہ چھاؤں اور وہ صبح کی تاروں کا اور وہ نور دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے اور طور، یہ پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، یہ سارے مناظر اس لیے آ جاتے ہیں، خوبصورت مناظر، باغ کے مناظر، کہ امام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ بات نہیں کسی نے لکھی ہے، یہ صرف خادم کی فکر ہے، ورنہ عام طور سے وہی سکہ رواں ہے جو آپ نے بتایا اور جو مسعود صاحب کی دین ہے کہ
ہر منظر کا پس منظر اور مرثیہ تمثیل، اور تمثیل کے لیے ڈرامہ، اور ڈرامے کے لیے منظر و پس منظر لازمی اور ناگزیر۔ جی تو یہاں تک پہنچ کے مجھے صرف ایک پہلو اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جی کہ جتنی جگہوں پر آپ مناظر دیکھیں گے جی فطرت کی، جی تو نور قمر تو ہے مگر وہ بات نہیں کرتا، جی سورج ساکت ہے۔ ہاں، جی تمام مناظر آپ کو ساکت ملیں گے۔ جی جوش کے یہاں ضرور منظر متحرک ہے، جی مگر جوش انیس کے بعد کے شاعر ہیں، جی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انیس کے چراغ سے اپنا چراغ روشن کیا ہے۔ جی مراسی میں جو مناظر ہیں وہ متحرک ہیں، جی وہ ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں ہے۔ ہوائیں ہم کلام ہیں، جی ایک دوسرے سے پھول گفتگو کرتے ہیں، کلیاں گفتگو کرتی ہیں، پانی کی لہریں ایک دوسرے سے، شہ کی فوج سے منہ پر تماچے مارتا تھا ضرب موج سے، وہ خاموش نہیں ہے، جی وہ متحرک ہے۔ اور اس طرح سے جو ہم جوش کی شاعری میں یا بعد کے شعراء کے ہاں جی فطرت کو متحرک یا ہم کلام دیکھتے ہیں، وہ میر انیس کا ہی فیضان ہے۔ جی فطرت نگاری کے ساتھ ساتھ کرداروں پر بھی مرثیے میں بہت خصوصیت کے ساتھ زور دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں کر مرثیہ نگاروں کو پیش آئی؟ یہ عقیدہ ہی اس کی ایک وجہ تھی؟ نہیں، جی دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کارنامہ، کوئی بھی تخلیق انسانوں کے لیے پیش کرتے ہیں، جی اور جب انسانوں کے لیے پیش کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے جی کہ آپ یعنی اس کی جو ترسیلی قیمت یا کمیونیکیٹو ویلیو ہے جی اس پر تخلیق کار زیادہ زور دیتا ہے۔ ہم کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ یا اسی وقت ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، جی کیوں؟ یعنی اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے طالب علم اس بات کو سمجھ سکیں۔ جی جی اچھا، کسی کو کوئی بات اسی وقت سمجھائی جا سکتی ہے جب آپ خود کو اس کے جذبات سے ہم آہنگ کر سکیں۔ تو میر انیس کے کردار اگر نہ ہوتے اور وہ انسانی پیکر میں انسانوں کے جذبات سے ہم آہنگ نہ ہو سکتے تو پھر ان کی کوئی قیمت نہ رہ جاتی۔ آپ کا مطلب ہے شاعر کے خیال میں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ ہاں، یہ بھی ہے، جی اور یہ بھی ہے کہ یہ ہے کردار، یہ ہے اخلاقیات، جی یہ وہ پیکر ہیں جو مقصد شہادت لے کے میدان میں آئے ہیں۔ فطرت ان کے ساتھ ہے، مگر وہ لوگ جو ان کے دشمن ہیں وہ فطرت کے بھی دشمن ہیں، وہ انسانی کردار کے بھی دشمن ہیں، وہ انہیں شہید نہیں کر رہے ہیں، جی وہ آنے والے دور تک کردار کشی کر رہے ہیں، کرداروں کو قتل کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ پہلو بھی اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمارے طالب علموں کو اردو مرثیے میں فطرت نگاری کے موضوع پر سیر حاصل معلومات فراہم کی۔ طالب علموں، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اس بارے میں اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کریں۔ نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 5,32,، اور اسی پر آج کی یہ گفتگو جس کا موضوع تھا اردو مرثیے میں فطرت نگاری، اور مہمان تھے پروفیسر سید مجاور حسین رضوی۔ اختتام کو پہنچتا ہے۔ خدا حافظ۔